الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ہر قسم کی حمد و ستائش تمام قسم کی تعریفوں کے لائق وہی ایک اللہ پاکی ذات ہے جو ہم سب کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے. درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے ازواج پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے ماننے والوں پر. معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، میں نے ابھی آپ حضرات کے روبرو سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے دو باتوں کا حکم دیا گیا ہے. کہا گیا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى، نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، خصوصاً درمیانی نماز جسے نماز عصر کہتے ہیں. وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے رہو، خاموشی کے ساتھ کھڑے رہو. اس آیت میں دو باتوں کا حکم دیا گیا، دو باتوں کی تعلیم دی گئی. سب سے پہلی بات نمازوں کی حفاظت کرنا، نمازوں کا اہتمام کرنا، وقت پر نماز پڑھنا، یعنی نماز جیسی پڑھنی چاہیے اس طرح سے نماز پڑھنا. اور اسی طرح اس آیت میں جو دوسری بات کی تعلیم دی گئی، جو دوسری بات کا حکم دیا گیا، ان میں سے یہ ہے کہ وقوموا للہ قانتین، نماز میں ادب و اخلاق کا لحاظ رکھنا، نماز میں خاموشی کے ساتھ کھڑے رہنا، خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے رہنا. حضرات، اس آیت کی روشنی میں آج کے خطبے میں جس موضوع پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ہم جو نماز پڑھتے ہیں، ہم جو نماز پڑھتے ہیں، اپنی نماز میں بہت ساری غلطیاں ہم سے جو سرزد ہوتی ہیں. ہر مسجد میں یہ غلطیاں دیکھنے کو ملتی ہیں. بعض نمازی ایسی ہیں کہ زندگی بھر اس غلطیاں کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں. نماز کے پابند ضرور ہیں، صف اول کے نمازی ضرور ہیں، لیکن علم کے نہ ہونے کی وجہ سے یا علماء کے نہ بتانے کی وجہ سے ایسی بہت ساری غلطیاں کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے یا تو سرے سے نماز ہی نہیں ہوتی، سرے سے نماز ہی نہیں ہوتی، نماز باطل ہو جاتی ہے. اسی کی ایک لمبی فہرست ہے جو نماز میں بہت ساری جو غلطیاں ہوتی ہیں ہم سے، اس کی ایک لمبی فہرست، طویل فہرست ہے. اسی کو آج کے خطبے میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں. حضرات، ہم لوگوں کو محاسبہ کرنا چاہیے، ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہیں یہ غلطیاں ہماری نماز کے اندر تو نہیں ہیں. اگر نماز کے اندر یہ غلطیاں پائی جاتی ہیں تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ان غلطیوں سے ہماری نماز کو پاک صاف کرنا چاہیے، ہماری نماز سے ان غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہیے. حضرات، سب سے پہلے نماز کے مسائل شروع ہوتے ہیں وضو سے. نماز کا آغاز ہوتا ہے وضو سے. وضو میں جو بنیادی طور پر جو غلطیاں ہوتی ہیں ان میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ وضو صحیح سے نہ کرنا، ٹھیک سے وضو نہیں کرنا.
ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، بہت سارے بزرگوں کو دیکھا ہے، بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا ہے، اچھے اچھے عہدے داروں کو، اچھے اچھے مالداروں کو، اچھے اچھے منصب داروں کو، اچھے اچھے ذمہ داروں کو دیکھا ہے کہ ٹھیک سے وضو نہیں کر پاتے۔ وضو کرتے ہیں تو کوہنیاں سوکھی رہ جاتی ہیں، وضو کرتے ہیں تو ایڑیاں سوکھی رہ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وضو نہیں ہوتی، وضو نہیں ہوتی ہے تو نماز نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لا وضوء له، جس کی وضو درست نہیں اس کی نماز درست نہیں۔ اگر کوہنی سوکھی رہ جائے تو وضو نہیں ہوتی، جس کی وضو نہیں اس کی نماز نہیں۔ اور اسی طرح ایڑیاں سوکھی رہ جاتی ہیں، جس کی ایڑی سوکھی رہ جائے اس کی وضو درست نہیں ہوتی، جس کی وضو درست نہیں، یہ حقیقت ہے کہ اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ وضو کرتے ہوئے پورے اہتمام کے ساتھ وضو کرنا چاہیے، کہیں ہمارے اعضاء میں سے بعض اعضاء سوکھی نہ رہ جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر کر رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں پیچھے رہ گئے، لیکن بعد میں چل کر پیارے نبی ہم سے آ کر مل گئے۔ جب آ کر پیارے نبی ملے تو اس وقت عصر کا وقت تھا، نماز کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ بعض صحابہ نماز کی تیاری کرتے ہوئے جلدی جلدی وضو کرتے ہوئے وہ پیر کو دھونے کے بجائے پیر کو مسح کر رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا کہ ویل للاعقاب من النار، ویل للاعقاب من النار، ویل للاعقاب من النار، جس کی ایڑیاں سوکھی رہ گئی اس ایڑی کے لیے آگ ہے۔ جو ایڑیاں سوکھی رہ گئی اس ایڑی کے لیے آگ ہے، اس ایڑی کے لیے آگ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے اگر ہمارے وضو کے اعضاء میں سے کوئی اعضاء سوکھی رہ جائے اس سے تو ایک تو نماز تو نہیں ہوتی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وعیدیں ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ ویل للاعقاب من النار، اس ایڑی کے لیے آگ ہے۔ اگر ہماری کوہنی اگر سوکھی رہ جائے تو اس کوہنی کے لیے آگ ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ وضو کرتے ہوئے پورے اہتمام کے ساتھ وضو کرنا، پورے اہتمام کے ساتھ اچھی طرح سے بیٹھ کر پورے اعضاء کو اچھی طرح سے دھونا یہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہ لا صلاۃ لمن لا وضوء له، جس کی وضو درست نہیں اس کی نماز درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات وضو میں ایک غلطی یہ بھی ہو جاتی ہے، بہت کم توجہ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ انگلیوں کے درمیان میں جگہ سوکھی رہ جاتی ہے۔ وضو تو کرتے ہیں لیکن انگلیوں کے درمیان میں پانی پہنچ نہیں پاتی، جس کی وجہ سے یہ انگلیوں کے درمیان میں جو جگہ ہے وہ سوکھی رہ جاتی ہے۔ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان میں جو جگہ ہے وہ سوکھی رہ جاتی ہے۔ یہ سنت ہے، حدیثوں میں بیان کیا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے وضو کرتے ہوئے انگلیوں کے درمیان میں خلال کیا کرتے تھے۔ اسی لیے فقہاء کرام نے انگلیوں کے درمیان میں خلال کرنا، داڑھیوں کے درمیان میں خلال کرنا، اس کو سنت قرار دیا گیا ہے۔ آج بہت کم لوگ ہیں جن کی توجہ پہنچ پاتی ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وضو تو کرتے ہیں، پورے اہتمام کے ساتھ وضو کرتے ہیں، لیکن اتنے اہتمام کے ساتھ وضو کرتے ہیں کہ اسراف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک اعضائے وضو کو 1 مرتبہ دھونا یا زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ دھونا۔ اسی لیے فقہاء کرام نے کہا کہ 1 مرتبہ وضو میں دھونا فرض ہے، 3 مرتبہ زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ اعضاء کو دھونا یہ سنت کہا۔
اس کو سنت کہا گیا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اس قدر اہتمام کرتے ہیں کہ ہر اعضاء کو 4 مرتبہ 5 مرتبہ 6 مرتبہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بار بار پیر کو دھو رہے ہیں، بار بار پیر کو دھو رہے ہیں، وہ اسراف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے جو آدمی 3 سے زائد مرتبہ اعضاء وضو کو دھوتا ہے کہ اس نے حد سے تجاوز کیا، اس نے اچھا نہیں کیا، اس نے ظلم کیا۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ وضو کرتے ہوئے پورے اہتمام کے ساتھ کرنا۔ وضو کے فرائض میں آتا ہے کہ 1 مرتبہ پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک دھونا، چہرہ دھونا 1 مرتبہ، اور اسی طرح دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا 1 مرتبہ، اور اسی طرح سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور اسی طرح دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا 1 مرتبہ دھونا۔ یہ 4 اعضاء کو یہ فرض کہا گیا۔ اور اسی طرح سے فقہائے کرام نے وضو کی جو سنتیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک سب سے پہلے نیت کرنا، اور دوسرا بسم اللہ پڑھنا، اور تیسرا دونوں ہاتھ 3 مرتبہ کٹوں میں دھونا، اور اسی طرح سے مسواک کرنا، اور اسی طرح سے 3 مرتبہ کلی کرنا، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا، 3 مرتبہ چہرہ دھونا، اور اسی طرح 3 مرتبہ دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا، پورے سر کا مسح کرنا، دونوں پیر ٹخنوں سمیت 3 مرتبہ دھونا، اور داڑھی کا خلال کرنا، انگلیوں کا خلال کرنا، ہر اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا، اور پے در پے دھونا۔ پے در پے دھونے کا مطلب کیا ہے کہ ایک اعضاء کو دھونے کے بعد دوسرے اعضاء فوراً دھونا، کہ پہلے اعضاء سوکھ نہ پائے، فوراً دوسرے اعضاء دھو لینا چاہیے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ وضو کرتے ہوئے ہم ایک اعضاء دھوتے ہیں، چہرہ دھونے کے بعد بازو بیٹھ کر بات کرتے ہیں تو چہرہ سوکھنے لگتا ہے۔ یہ وضو کی سنتوں میں سے نہیں ہے۔ وضو کو پے در پے دھونا بہت ضروری ہے، اس کو سنت قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ وضو کرتے ہوئے یہ 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے، اس سنت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بعض لوگ اس قدر دھوتے ہیں کہ اسراف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ 4 مرتبہ دھوئیں، 5 مرتبہ دھوئیں، اس سے پانی کا بھی اسراف ہے۔ وضو میں جو سنت قرار دیا گیا ہے اس سنت کو چھوڑ کر حد سے تجاوز کرنا ہے۔ حضرات یہ تو وضو کے اندر جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ ہیں، اور اسی طرح سے جب ہم نماز شروع کرتے ہیں، نماز کی شروعات جو ہوتی ہے وہ نیت سے ہوتی ہے۔ ہم جو غلطی کرتے ہیں نماز میں، سب سے پہلی غلطی یہ ہوتی ہے کہ نیت صحیح سے نہیں کر پاتے۔ نیت صحیح سے نہیں کر پاتے۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ دل کے ارادے کا نام ہے نیت۔ دل کے ارادے کا نام ہے نیت۔ اگر کوئی آدمی فجر کی نماز کے لیے آ رہا ہوتا ہے، گھر سے نکل رہا ہوتا ہے، وہ گھر سے نکلا ہی اس لیے کہ وہ فجر کی نماز ادا کریں۔ اگر وہ مسجد میں آتا ہے، آ کر فوراً نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، تو وہ دل کے ارادے کے ساتھ وہ گھر سے نکلا تھا، وہی اس کے لیے نیت ہے، نماز اس سے درست ہو جاتی ہے۔ بعض حضرات دل کے ارادے نہیں کرتے ہیں لیکن زبان کے ساتھ ادا کرتے ہیں، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت فجر کی نماز، تو اس طرح زبان کے ساتھ ادا کرنا بھی درست ہے، جائز ہے، یہ بدعت نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں۔ ہاں البتہ اس قدر ہم لوگوں کو یہ اہتمام کرنا چاہیے، اگر امام تکبیر تحریمہ کہتا ہے اللہ اکبر تو ہم لوگوں کو اس سے پہلے ہی نیت کی تیاری کر لینا چاہیے۔ امام تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ پورے اہتمام کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت فجر کی نماز، واسطے اللہ کے، منہ میرا قبلے کی طرف تابع اس امام کی۔ اتنی نیت کرتے ہوئے امام ثنا بھی پڑھ چکا ہوتا ہے اور اسی طرح سورہ فاتحہ بھی شروع کر دیتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہم کو تکبیر تحریمہ نہیں
جسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، تکبیر اولیٰ جسے کہتے ہیں، وہ ہم لوگوں کو مل نہیں پاتی۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ نیت صحیح طریقے سے کریں، نیت صحیح طریقے سے ہم لوگوں کو کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے حضرات، جو نماز میں جو عام طور پر جو غلطیاں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک غلطی یہ ہے دوڑ کر آنا۔ مسجد کو نماز کے لیے آتے ہیں، لیکن آتے ہوئے دوڑ کر آتے ہیں، باہر کھڑے رہتے ہیں، باتیں کرتے ہوئے کھڑے رہتے ہیں، ہوٹلوں کے پاس سگریٹ پیتے ہوئے کھڑے رہتے ہیں، حالانکہ نماز شروع ہو گئی ہے، تکبیر تحریمہ شروع ہو گیا ہے، امام قرات بھی شروع کر دیا ہے، وضو خانے کے پاس کھڑے ہو کر ہم آرام سے بیٹھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وضو کرتے جیسے ہی اب قریب میں امام رکوع کرنے والا ہے تو اس وقت میں ہم لوگ اس قدر دوڑ، اس قدر تیزی کرتے ہیں کہ آدھا پانی وضو کر کے فوراً دھنا دن کر کے وضو نماز میں شرکت کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کے ساتھ منع فرمایا ہے، نماز کو آتے ہوئے اطمینان کے ساتھ آؤ۔ جتنی نماز آپ کو مل گئی ہے، 2 رکعت مل گئی ہے تو 2 رکعت امام کے ساتھ پڑھ لو، باقی نماز جو آپ کی چھوٹ گئی ہے اس کے بعد اٹھ کر کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ لیکن دوڑ کر آنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تھے، رکوع میں تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ دوڑ کر آتے ہیں اور نماز میں آ کر شرکت کر لیتے ہیں۔ نماز کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس نے دوڑ کر آیا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے دوڑ کر آیا تاکہ میں رکعت پا لوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کو آتے ہوئے اطمینان کے ساتھ آؤ، دوڑ کر مت آؤ۔ پیارے نبی نے یہ تعلیمات دی ہیں۔ آج ہم سے یہ غلطی عام طور پر ہر مسجد کے اندر یہ غلطیاں دیکھنے کو ملے گی۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے اگر ایسی غلطی ہماری نماز میں ہوتی ہے تو ہم لوگوں کو چاہیے اس غلطی سے ہماری نماز کو پاک و صاف کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے حضرات، نماز پڑھتے ہوئے ہم سے جو غلطی ہوتی ہے ان میں سے ایک صفوں کی عدم درستگی، صفوں کی درستگی نہ ہونا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اہتمام کے ساتھ صفوں کی درستگی فرماتے تھے۔ پیارے نبی خود صفوں کے درمیان میں گھوم گھوم کر پیارے نبی صفوں کو درست فرماتے تھے۔ پیارے نبی کا یہ اسوہ تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ پیارے نبی صفوں کی اس قدر اہتمام کرتے تھے، صفوں کی درستگی اس قدر کرتے تھے، اگر ایک طرف سے تیر چلایا جائے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پیروں کو چھوئے بغیر وہ تیر نکل جاتی تھی، اس قدر صفوں کی درستگی ہوتی تھی۔ اور صفوں کی درستگی کیوں نہ ہو؟ کیونکہ صفوں کی درستگی نماز میں شامل ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے نماز کو کھڑے ہوتے ہوئے، نماز کو آتے ہوئے، صفوں میں بیٹھتے ہوئے صفوں کی اچھی طرح سے ہم لوگوں کو مکمل کرنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں، ہماری مسجدوں میں، عام طور پر ہر مسجد کے اندر یہ غلطیاں دیکھنے کو ملے گی کہ اس قدر صفوں کے درمیان میں فاصلہ رہتا ہے۔ اگر صحیح طریقے سے اگر نمازیوں کو جمع کر کے صفوں کی درستگی اگر کیا جائے تو اور 2 آدمیاں کھڑ سکتے ہیں، اور 2 آدمی کھڑ سکتے ہیں، اتنی جگہ ہوتی ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ صفوں کو درست کرتے ہوئے اچھے جم کر کھڑے ہونا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی نے فرمایا کہ بنیان مرصوص، اس قدر صفوں کو درست کرو کہ دیکھنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ گویا کہ ایک مضبوط دیوار ہے، دیکھنے والوں کو معلوم ہو کہ ایک مضبوط دیوار ہے۔ اس طرح جم کر کاندھے سے کاندھے ملا کر کھڑے ہونا چاہیے۔
اگر صفوں کے درمیان میں دوریاں ہو، اگر صفوں کے درمیان میں فاصلہ ہو، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صفوں کے درمیان کی یہ جو دوریاں ہیں تمہارے دلوں کے دوریاں، تمہارے درمیان میں دلوں کے اندر دوریاں پیدا کر دیتی ہے، تمہارے تعلقات میں دوریاں پیدا کر دیتی ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم نماز پڑھتے ہوئے صفوں میں کھڑے رہتے ہوئے باجماعت نماز پڑھتے ہیں، صف میں کھڑے رہتے ہوئے اچھے طریقے سے کاندھے سے کاندھے ملا کر کھڑے ہونا چاہیے، بازو والے کے بازو میں ہمارے بازو میں جگہ فاصلہ نہیں رہنا چاہیے، اگر فاصلہ ہے بھی تو بازو جو نمازی کھڑے ہوتے ہیں ان کو کہہ کر وہ جگہ کو اس فاصلے کو ختم کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو یہ تاکید دی ہے، صفوں کو درست کرنا۔ صفوں کی درست کی جب بات آتی ہے تو عام طور پر جمعے کی نماز میں ہو یا دوسری نماز میں ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر اگلی صف پوری مکمل خالی رہتی ہے، چند لوگ اگلی صف کو پر کر پاتے ہیں، بعض لوگ پیچھے ہی رہ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پنکھے کے نیچے بیٹھنا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں ٹیک لگا کر بیٹھنا ہے۔ یاد رکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی صف کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اگلی صف کی فضیلت کیا ہے، پیارے نبی نے فرمایا اگر اذان دینے کی فضیلت اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتی، اسی طرح اگلی صف میں نماز پڑھنے کی فضیلت اگر لوگوں کو معلوم ہو جاتی، لوگ قرآن اندازی کر کے اس اگلی صف کو پاتے، اگلی صف میں جگہ پانے کے لیے قرآن اندازی کرتے، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی صف میں بیٹھنے والوں کو یہ فضیلت بیان کی ہے، 3 مرتبہ استغفار کیے ہیں، 3 مرتبہ مغفرت کی دعائیں کیے ہیں۔ جو لوگ اگلی صف میں نماز پڑھتے ہیں ان لوگوں کے لیے پیارے نبی نے فرمایا اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور بھی بہت ساری اگلی صف میں نماز پڑھنے والوں کے لیے بہت ساری فضیلتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ آج ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اگلی صف کو چھوڑ کر پیچھے صف میں بیٹھنا ہمیں پسند کرتے ہیں، حالانکہ یہ سنت رسول کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات ہم جو نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز میں جو غلطیاں ہوتی ہیں عام طور پر ان میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ اطمینان کا نہ ہونا، نماز میں اطمینان کا نہ ہونا، تیزی کے ساتھ نماز پڑھنا۔ آج ہمارے معاشرے میں ہر مسجد میں یہ غلطیاں دیکھنے کو ملتی ہے، 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے 4 رکعت نماز پڑھنے کے لیے مشکل سے 2 منٹ 3 منٹ نہیں لگتی، گویا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اٹھک بھٹک کر رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطمینان کے ساتھ نماز پڑھو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی آئے اور آ کر فوراً نماز پڑھنے لگے، تیزی کے ساتھ نماز پڑھنے لگے، جلدی نماز پڑھنے لگے۔ نماز پڑھنے کے بعد جاتے ہوئے پیارے نبی کو سلام کیا، پیارے نبی نے جواب دیا، جواب دینے کے بعد فرمایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ جا کر دوبارہ نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ صحابی گئے، پھر دوبارہ نماز پڑھی، پھر نماز پڑھ کر پھر پیارے نبی کے پاس آئے، پھر سلام کیا، پیارے نبی نے جواب دے کر فرمایا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ جا کر نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ ایسے 3 مرتبہ ہوا۔ اس کے بعد صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ میری نماز میں کیا غلطی ہو رہی ہے، اس لیے آپ ہی میری رہنمائی فرما دیجئے، مجھے آپ ہی بتا دیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے، پیارے نبی نے اتنے اچھے انداز میں فرمایا کہ آپ نماز
کو اطمینان کے ساتھ پڑھو. تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد اطمینان کے ساتھ قرأت کرو, اطمینان کے ساتھ رکوع کرو, اطمینان کے ساتھ قوما یعنی رکوع کرو کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں جسے قوما کہتے ہیں وہ اطمینان کے ساتھ قوما کرو. پھر اس کے بعد اطمینان کے ساتھ سجدہ کرو. ایک سے دو سجدوں کے درمیان میں اطمینان کے ساتھ بیٹھو. پیارے نبی نے تعلیمات دی, اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرو. اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اطمینان کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنا چاہیے. کہ آج ہماری نماز اتنی ایسی ہوتی ہے گویا کہ کوے ٹھونک مار رہا ہے. آج ہم لوگ سورہ فاتحہ ایک سانس میں پڑھ سکتے ہیں. آج ہم لوگ ایک سانس میں سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں, ایک سانس میں سورہ قل پڑھ سکتے ہیں, معوذتین پڑھ سکتے ہیں. اس کے باوجود بھی ہم اطمینان کے ساتھ پڑھتے ہیں. لیکن ہمارے سے بھی زیادہ فاسٹ عوام پڑھ کر گزر جاتی ہے تو ہم لوگوں کو حیران ہوتا ہے یہ کس قدر فاسٹ نماز, کس قدر تیزی کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز کے لیے وقت نکالتے ہیں. ہمارا کام چھوڑ کر, ہماری مصروفیات کو چھوڑ کر, ہماری اہم کاموں کو چھوڑ کر جب ہم نماز کے لیے آتے ہی ہیں تو ہم لوگوں کو نماز اچھے طریقے سے پڑھنا چاہیے. ان تمام غلطیوں سے ہم اپنی نماز کو پاک و صاف کریں. اور اسی طرح سے حضرات, جب ہم نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہوئے جو غلطیاں ہم سے عام طور پر ہوتی ہیں ان میں سے کچھ احباب ایسے بھی ہوتے ہیں نماز کے ارکان ادا کرتے ہوئے امام سے سبقت کر جاتے ہیں. رکوع میں امام سے پہلے رکوع کر دیتے ہیں, رکوع سے اٹھتے ہوئے امام سے پہلے اٹھ جاتے ہیں, سجدے میں سجدہ کرتے ہوئے, سجدے میں جاتے ہوئے امام سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں, سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے امام سے پہلے سر اٹھا دیتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام یؤتم بہ, امام اس لیے بنایا گیا ہے کہ آپ امام کی اقتداء کریں. امام اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ آپ امام کی اقتداء کریں. ہر ارکان امام کی اقتداء کرتے ہوئے, رکوع امام کی اقتداء کرتے ہوئے کرنا چاہیے, سجدہ امام کرنے کے بعد کرنا چاہیے. امام کی اقتداء کرنا ضروری ہے. وعیدیں احادیث کے اندر وعیدیں بیان کی گئی ہیں. جو مصلی, جو نمازی امام سے پہلے سبقت کرتا ہے, امام سے پہلے رکوع سے سر اٹھا دیتا ہے, امام سے پہلے سجدے میں چلا جاتا ہے, اس شخص کو ڈرنا چاہیے کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کل روز قیامت اسے اٹھاتے ہوئے اس کی شکل گدھے کی شکل نہ ہو جائے. اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ نماز پڑھتے ہوئے, ارکان نماز ادا کرتے ہوئے, امام کی اقتداء کرتے ہوئے, امام کی اقتداء کرتے ہوئے کرنا چاہیے. امام ہے ہی اس لیے کہ آپ امام کی اقتداء کی جائے. اور اسی طرح سے حضرات, نماز میں جو غلطیاں عام طور پر ہوتی ہیں ان میں سے یہ ہے کہ جماعت کی نماز میں زور سے تسبیحات پڑھنا, زور سے تسبیحات. بعض مصلی ہوتے ہیں کہ زور سے تسبیحات, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ. ابھی امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ابھی ختم نہیں کیا, لیکن اس سے پہلے ہی آمین زور سے کہہ دیتے ہیں. آپ زور سے کہیں یا آہستہ کہیں, اس پر میں بات کر نہیں جاؤں گا, لیکن امام سے پہلے سبقت مت کرو. تسبیحات کہتے ہوئے زور سے مت کہو تاکہ دوسرے نمازی جو بازو کھڑے ہوتے ہیں ان کو خلل نہ ہو جائے. اور اسی طرح سے حضرات, جو نماز پڑھتے ہوئے ہم سے جو غلطی ہوتی ہے ان میں سے یہ ہے کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا, نماز میں ادھر ادھر دیکھنا. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں, آسمان کی طرف نگاہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ تنبیہ فرمائی, سختی کے ساتھ منع فرمایا. جو لوگ نماز میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں, آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں, پیارے نبی نے فرمایا نماز میں جو لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں شیطان کا نماز میں اچک لینا ہے. جو نماز میں ادھر ادھر
شیطان نماز میں اچک لیتا ہے. اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں قیام کی حالت میں ہماری نظر سجدے کی جگہ ہونا چاہیے. یہی تعلیمات ہمیں احادیث کے اندر دی گئی ہے. اسی طرح سے حضرات نماز پڑھتے ہوئے جو غلطیاں عام طور پر ہوتی ہیں ان میں سے غلطی یہ ہے کہ رکوع اچھی طرح سے نہ کرنا، سجدہ اچھی طرح سے نہ کرنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ تم نے بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے چوروں کو مال و دولت چراتے ہوئے دیکھے ہوں گے، زیور چراتے ہوئے دیکھے ہوں گے، بہت ساری دیگر اشیاء چراتے ہوئے دیکھے ہوں گے، لیکن ان تمام چوروں میں بدترین چور نماز میں چوری کرتا ہے. جو نماز میں چوری کرتا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ نماز میں چوری کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا جو آدمی رکوع اچھی طرح سے نہیں کرتا، سجدہ اچھی طرح سے نہیں کرتا، یہ نماز میں چوری ہے، بدترین چوری ہے. چوری میں بھی بدترین چوری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے رکوع کرتے ہوئے اچھے طریقے سے اطمینان کے ساتھ رکوع کریں، سجدہ کرتے ہوئے اطمینان کے ساتھ سجدہ کریں. بعض لوگ رکوع کرتے ہوئے اس قدر جھک جاتے ہیں، بعض لوگ رکوع کرتے ہوئے اس طرح رکوع کرتے ہیں کہ پوری طرح نہیں جھکتے، سیدھی نہیں جھکتے. ہمیں احادیث کے اندر جو تعلیمات دی گئی ہیں کہ اپنے پیٹھ کو بالکل سیدھی رکھنا، اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں پر اچھی طریقے سے جما دینا، یہ احادیث کے اندر ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں. لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں اگر عذر ہے، اگر کوئی شرعی عذر ہے تو شریعت خود اس کی اجازت دیتی ہے. اگر کوئی عذر نہیں ہے تو ہم لوگوں کو اچھے طریقے سے رکوع کرنا چاہیے، اچھے طریقے سے سجدہ کرنا چاہیے. بعض لوگ ہوتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے اپنے دونوں کلائیوں کو زمین پر ٹکا دیتے ہیں. پیارے نبی نے فرمایا ارتعاؤ، جو چوپائی جیسا شیر اپنے دونوں کلائی کو زمین پر ٹکا دیتا ہے، دیگر جانور اپنے دونوں پیروں کو ٹکا دیتا ہے، دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹکا دیتا ہے، اس طرح سے سجدہ کرتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ تعلیمات دی گئی. پیارے نبی نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں، 7 ہڈیوں پر میں سجدہ کروں. ایک ہے پیشانی، ایک ہے دونوں ہاتھ، اور اسی طرح دونوں گھٹنا اور دونوں پیر کی انگلیاں جسے بطخ کہتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو اس کی فضیلت بھی پیارے نبی نے بیان فرمائی. ایک تو نمازی جہنم میں نہیں جائے گا، جو نماز کی پابندی کرتا ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا. جو نماز کا اہتمام کرتا ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا. جو نماز وقت پر پڑھتا ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا. اگر کسی دوسرے گناہ کی وجہ سے اگر جہنم میں چلا بھی جائے، ان 7 اعضاء پر جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ان 7 اعضاء پر جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ رکوع کرتے ہوئے اچھے طریقے سے رکوع کرو، سجدہ کرتے ہوئے اچھے طریقے سے سجدہ کرو. اور اسی طرح سے حضرات خاص کر نماز جمعہ میں جو غلطی ہوتی ہے ان میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ دیر سے آنا اور اگلی صف میں جگہ پانے کی کوشش کرنا. دیر سے آتے ہیں لیکن چاہتے کیا ہیں؟ میں اگلی صف میں نماز پڑھوں. اس لیے صفوں کو پھیلا دیتے ہوئے، نمازیوں کو پھیلا دیتے ہوئے اگلی صف میں آتے ہیں. یہ سنت رسول کے خلاف ورزی ہے. اور یاد رکھو یہ غلطی کیوں ہوتی ہے معلوم؟ جو لوگ اگلی صف کو مکمل نہیں کرتے، ان کی غلطیوں کی وجہ سے آخر میں جو لوگ آتے ہیں پیچھے سے کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں کہ اگلی صف میں جگہ خالی ہے. اس لیے وہ لوگ کھاندے پھیلاتے ہوئے، نمازیوں کو پھیلاتے ہوئے، صفوں کو پھیلاتے ہوئے اگلی صف میں آ کر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں. اگلی صف میں بیٹھنے والے جو غلطی کرتے ہیں، جلدی آنے والے جو لوگ غلطی کرتے ہیں کہ اگلی صف کو جو پر نہیں کرتے، اگلی صف کو مکمل نہیں کرتے، ان کی یہ جو ایک غلطی ہے، ایک غلطی دوسری غلطی کو جنم دے رہی ہے. یہ غلطی
جو لوگ نماز میں جلدی آتے ہیں، چاہے وہ نماز جمعہ میں ہو چاہے وہ عام نمازوں میں ہو، جو لوگ نماز میں جلدی آتے ہیں تو اگلی صف میں آ کر اگلی صف کو پورا کریں۔ اگر آپ لوگ اگلی صف کو پورا نہیں کرتے، پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، پیچھے بیٹھ کر اگلی صف میں اگر جگہ خالی رہتی ہے تو پیچھے آنے والے کیا کرتے ہیں؟ اگلی صف میں جگہ خالی ہے اس لیے وہ اگلی صف میں آ کر بیٹھتے ہیں، سنت رسول کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی سنت رسول کی خلاف ورزی کرنے میں بھی آپ کا بھی ہاتھ ہے، اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے صفوں کی درستگی کریں۔ صفوں کی درستگی نماز میں شامل ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات بہت ساری غلطیاں جو عام طور پر نمازوں میں پائی جاتی ہیں، اس کی بہت لمبی فہرست ہے۔ انشاءاللہ آگے میں خطبے میں کبھی بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان غلطیوں سے پاک و صاف فرمائیں، ہماری نماز کو ہر غلطی سے پاک و صاف فرمائیں، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اطمینان کے ساتھ قیام، اطمینان کے ساتھ رکوع، اطمینان کے ساتھ سجود ادا کرتے ہوئے